کہ ہم انہیریٹنس سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ اچھا یہ رزق آیا کہاں سے ہے. آئی تھنک ایک مسلم مائنڈ سیٹ سب سے پہلے تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا کہ یار یہ رزق ہے کیا میرے لیے. وہ سیکولر مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کرائٹیریا آف سکسیس از کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. ویلتھ مائٹ بی اے ٹول ٹو میک یو مور سکسیسفل اور ویلتھ کڈ بی اے ٹول ٹو ڈریگ یو ڈاؤن. یہ ہمارا بہت خفگی کا معاملہ ہے خواتین کی طرف سے. عورت کو کیوں کم ملتا ہے, مطلب مجھے برابر کیوں نہیں مل سکتا. جو دو ٹرمز ہیں ہمارے پاس, ایک ہے وراثت اور ایک ہے وصیت. ان میں کیا فرق ہوگا؟ تلک حدود اللہ, کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. یو are in no position to transgress this. ہم یہ بہت پریشر لیتے ہیں نا کہ کیونکہ اس سے دوستی ہے تو میں نے اس کی پارٹی کا رہنا ہے. کسی ایسے شخص کو کیا ایڈوائز کریں گے, اس کا انہیریٹنس کلیم ہے, اس کو ڈر لگتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, دل میں خفگی ہے لیکن وہ اس کو کہہ نہیں پاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم جب اپنے گھریلو تعلقات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم الجھ بھی جاتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی وہی بہن بھائی, وہی رشتہ دار جو بچپن سے اکٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر رہے ہیں, پیار محبت کا رویہ ہے, لیکن اب جوانی کے مراحل آتے ہیں اور پھر زندگی میں کمپلیکیشن بڑھتی ہیں. لیکن کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں جس میں ہم اتنا الجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں. کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں جیسے ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے, ایسے بہت سے کروشل جو مومنٹس ہیں ان میں بھی رہنمائی ملتی ہے. آج میں ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور وہ ہے وراثت, انہیریٹنس. کیونکہ آپ دیکھیں یہ گھر گھر کی کہانی ہے اور بہت لوگ اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان معاملات کو ہم نے کیسے سمیٹنا ہے. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں ہمیں وراثت کے بارے میں بتایا, وہاں پہ ایک بات جو مجھے بہت اسٹرائک کرتی ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی سیٹ کی ہوئی حدود ہیں. اور پھر کہا گیا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا اس کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے, وذالک الفوز العظیم, اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے, یعنی یہ ایک بہت بڑا علم ہے, ایسا خزانہ ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے. حسن البصری کا قول ہے اگر کوئی وراثت میں عدل و انصاف کی حقیقت جان لے تو کوئی بھی وراثت کے حق کو کبھی نہ دبائے. آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ سنجیدگی کا ہے, اور اس جتنا سیریس میٹر ہے اتنا زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس کی اویئرنیس لانا بھی ضروری ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسن ظفر, جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پلمنری کرٹیکل کیئر میں, یو ایس میں ہوتے ہیں, پارٹلی یو ایس اور پارٹلی پاکستان, یعنی وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی اپنی سروسز دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کمیونٹی ہیلتھ کیئر میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں, اور اسمارٹ ڈاکٹر اسمارٹ کے نام سے یہ ایک اپنی موومنٹ لے کر چل رہے ہیں. سوال یہاں پہ یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ ان سے ہم انہیریٹنس کی بات کیوں کر رہے ہیں, تو انہی سے چل کر بات کرتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ڈاکٹر احسن, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, یو آر اے میڈیکل ڈاکٹر, اور میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی یہ انہیریٹنس جو ہے اس کے بارے میں اتنی ایکسپرٹیز رکھنا, یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ ہاں جی, فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر اینڈ گیونگ دس اپرچونیٹی ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک. اچھا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جرنی ہے. ایکچولی دس اسٹارٹیڈ بیفور آئی بیکیم اے میڈیکل ڈاکٹر. میں جب اپنی میٹرک میں تھا اور ایف ایس سی میں تھا تو ایک بڑا مجھے شوق ہوتا تھا کہ اپنی سمر ویکیشنس کو اچھی طرح کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کروں. تو اف آئی لک بیک تو کلاس 8 سے لے کے ایون ان مائی میڈیکل اسکول آل 5 ایئرس, تو وہ 5-6 سال 7 سال ایسے ہیں جس میں میں نے ہمیشہ ہی سمر میں کوئی نہ کوئی کورس جوائن کیا, کوئی ایکسٹرا کریکولر اسکل سیکھی یا کچھ کیا. تو اسی میں میرا عربک میں نے سیکھی, اسی میں میں نے کچھ اور چیزیں کی. تو ایک تو میں آئی ووڈ جسٹ انکریج ایوری ینگ پرسن ہوز واچنگ دس ٹین ایجر کہ دوز ایئرز آر سو امپورٹنٹ that you can catch up some skills that you never know how you're going to use them later in life. تو اسی میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جب میں ایف ایس سی کی چھٹیوں میں تھا تو میرے تایا جو تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, وہ انہوں نے ریسنٹلی ایک انہیریٹنس کا کورس کیا, اور مجھے بڑی کیوریاسٹی تھی کہ یہ کیا ہے. اور یہ حدیث جو آپ نے مینشن کی,
although I would say کہ most of یہ جو آدھے علم والی بات ہے یہ شاید تھوڑی سی ویک نریشنس ہیں, لیکن پھر بھی اٹ واز اے ویری اسٹرانگ امپیٹس فار می ٹو لرن اباؤٹ دس, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی امپورٹنس بتائی. تو ایک یہاں پہ تھے فیصل مسجد میں انجینئر بشیر احمد بگوی صاحب. اچھا. وہ ہی از این انجینئر بائی پروفیشن, لیوڈ مینی ایئرز ان سعودی عربیہ, اور انہوں نے میتھمیٹیکل جو ٹیبولیشنس ہیں, فارمولیشنس ہیں انہیریٹنس کی, اس کو تھوڑا سا بڑا ایزی کر دیا تھا, ٹیبولیٹڈ ٹیبل سے بنا دیے. اور ان کا کلیم تو یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ کچھ سیشنز لگائیں اور آپ انہیریٹنس کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے. اچھا. تو وہاں سے میں نے سیکھنا شروع کیا ایف ایس سی میں اپنی فرسٹ ایئر میں. اور مجھے یاد ہے کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا تو جب اسکول شروع ہوا تو اپنے وہیں پہ میں نے کچھ ایک فزکس کی ٹیچر تھیں, ایک کیمسٹری کی ٹیچر تھیں, ایک پاک اسٹڈیز کی ٹیچر تھیں, ان کو بھی سکھایا. اچھا. اور دین دا جرنی کنٹینیوڈ, اینڈ دین آئی ووڈ سے اباؤٹ 15 ایئرز اگو, جب میں 10-15 ایئرز اگو جب میں یو ایس میں گیا اپنی ریزیڈنسی کے لیے, اپنی ٹریننگ کے لیے, اور پھر وہیں پہ فیکلٹی بھی رہا, تو وہاں پہ مجھے یہ نیڈ بہت زیادہ نظر آئی کہ بھئی یہاں تو لیگل سسٹم ہے ہی نہیں جس میں انہیریٹنس لاز آف اسلامک لاز آف انہیریٹنس فالو ہوتے ہوں. تو دین آئی کائنڈ آف ریوائیوڈ مائی اولڈ سلائڈز اینڈ بکلیٹس جو تھیں نا کتابیں, دوبارہ سے پہلے بھی پڑھاتا تھا, لوگوں کے مسئلے حل کرتا تھا, لیکن اس طرح پرو ایکٹیولی ٹیچنگ میں نے نہیں کی تھی. پھر میں نے اس کی سلائڈز بنائیں, ویڈیوز بنائیں, دیکھا اس کو اسی میتھڈالوجی کو اور سمپلیفائی کس طرح کیا جائے. ٹھیک ہے. سو دس از دا جرنی آف می ٹیچنگ انہیریٹنس اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ انہیریٹنس. اور آپ کا یہ آپ نے اس کو یوٹیوب چینل پہ کہیں اویلیبل بھی کیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو سیکھ سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. ایک میرا اپنا جو چینل ہے کانسیپٹس سمپلیفائڈ کے نام سے, تو اس کے اندر بھی میں نے سارے اس طرح لیکچرز اور سلائڈس ڈالے ہوئے ہیں, اور اس کے ایک دیر از اے پیٹرن ٹو اٹ کہ اس میں آپ اسائنمنٹ 1 کرتے ہیں, 2, 3 کرتے ہیں, and then you can do a certification exam. Achha, mashallah. It's like a certification is just like, you know, me telling them that you have qualified for the exam. Just engineer Bashir Bagwi صاحب نے مجھے ٹیچ کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس سلسلے میں یہ جاننا چاہوں گی, جو سب سے پہلے میرا سوال ہوگا کہ ایک ہمارا اسلامک انہیریٹنس کا لا ہے, اور جیسے آپ نے کہا وہاں گئے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, تو جو سیکولر انہیریٹنس کا لا ہے ان میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ آئی تھنک یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے بہت زیادہ. اس میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جو نیکسٹ آف کن جس کو آپ اسائن کرتے ہیں دے گیٹ دا موسٹ آف دا شیئر. اس میں ہسبینڈ اور وائف جو اسپاؤسز ہیں ان کے شیئرز کی ریشیو زیادہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جبکہ آپ اسلامک لاز آف انہیریٹنس دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ شفٹس دا فائنینشیل رسپانسبلٹیز آن ڈفرنٹ پیپل. تو ایسا لگتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں کسی کو زیادہ انہیریٹنس دی جا رہی کہ وہ زیادہ اچھے ہیں یا زیادہ کچھ اور ہے یا زیادہ دل کے قریب ہیں, بلکہ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ ایک رسپانسبلٹی شفٹنگ ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے ود رسپانسبلٹی کمز اکاؤنٹیبلٹی, کہ اگر میلز کو کچھ سینیریوز میں زیادہ حصہ مل رہا ہے, اٹس بیکاز یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا مدر, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف the wife, the sister and other members of the family. تو یہ ڈفرینس تو ہے. اور آئی تھنک اس چیز کو اکنالج کرنا ضروری ہے کہ ہم انہیریٹنس سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ اچھا یہ رزق آیا کہاں سے ہے. آئی تھنک ایک مسلم مائنڈ سیٹ سب سے پہلے تو یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا کہ یار یہ رزق ہے کیا میرے لیے, یہ ایک میرے لیے امانت ہے. یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اللہ کہتے ہیں ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں نا. اچھا, ہمارا حال تو اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے نا کہ جو ملتا ہے اس کو سمیٹ کے کہتے ہیں یہ میرا ہے, بس میں نے کسی کو نہیں دینا. تو یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہو جائے تو پھر یہ وراثت کے قانون میں ہمیں کوئی اتنی پیچیدگی نہ نظر آئے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب کہ اگر ہمارا بھی وہ سیکولر مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کرائٹیریا آف سکسیس از کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, کہ آپ دیکھیں فارچون 500 یا اس طرح کی لسٹ دیکھیں, اٹس آل بیسڈ آن ہاؤ مچ منی یو ہیو. جبکہ اسلامک مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. سو اس طرح کی جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اٹس اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. اور ویلتھ مائٹ بی اے ٹول ٹو میک یو مور سکسیزفل, اور ویلتھ کوڈ بی اے ٹول ٹو ڈریگ یو ڈاؤن, رائٹ. تو یہ والی باتیں ہمیں اگر اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو تو پھر ہم پیسے کو ایک رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں بتایا ہے کہ یار یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ادھر خرچ کر سکتے ہیں ادھر نہیں کر سکتے, زکوٰۃ دینی ہے یہ کرنا ہے, اور اس طرح انہیریٹنس ہے.
ٹھیک ہے. بیکاز اللہ نوز واٹ از گڈ فار اس. اچھا ابھی آپ نے یہ جو بات کی تھی نا انہیریٹنس لا جو اسلامک ہے کہ بھی ذمہ داری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ ڈسٹریبیوشن کی ہے, یہ ہمارا بہت خفگی کا معاملہ ہے خواتین کی طرف سے کہ جی یہ عورت کو کیوں کم ملتا ہے, مطلب مجھے برابر کیوں نہیں مل سکتا, تو کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں آدھا شیئر مل رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اس میں ایک تو یہ سمجھ لیں کہ 5 ریلیشن شپس ایسے ہیں جس میں میل ٹو فیمیل ریشو 2:1 ہے. اچھا. تو ان 5 میں 3 تو ہو گئے صرف چلڈرن, اولاد جس کو کہتے ہیں. اولاد سے مطلب ہے کہ اگر دیر از اے ڈاٹر اینڈ دیر از اے سن, بیٹا اور بیٹی ہیں تو ان کو 2:1 ملے گا, بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹی سے. اگر اس طرح پوتا پوتی ہیں اور پڑ پوتا پڑ پوتی, تو یہ اولاد کی ہی جو اس کے اندر یہ جو میل فیمیل ہوں گے تو ان میں 2:1 جائے گا. ٹھیک. اس کے علاوہ جائے گا یہ ریئل سبلنگس میں اور پیٹرنل سبلنگس میں. سبلنگس کے 3 ٹائپس ہیں. اچھا. کہ ایک تو ہو گئے ریئل سبلنگس کہ حقیقی بہن بھائی جس میں آپ دونوں کے پیرنٹس ایک ہی ہیں, ایک ہی والدین سے دونوں ہیں, تو وہ ان میں 2:1 ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو پیٹرنل سبلنگس ہیں, کیونکہ وہ پیٹرنل وہ ہوتے ہیں جس میں فادر از دا سیم بٹ یو ہیو ڈفرنٹ مدرس. ٹھیک. ان کو عرب میں بھی اور اسلام میں کے لیے ایک طرح سے حقیقی کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے, although one step less. تو ان دونوں سبلنگس کے اندر 2:1 ہے. صحیح. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اخیافی سبلنگس ہیں جس میں مدر کامن ہے فادر ڈفرینٹ ہے, اس میں 1:1 ہے. اچھا. اور اسی طرح ہی کچھ سینیریوز میں والدین میں فادر اور مدر دونوں کو 1:6 مل رہا ہوگا. یعنی وہ میل فیمیل ہیں لیکن کیونکہ پیرنٹس ہیں تو ان کو وہ مل رہا ہے. لیکن سینیریو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے باقی رشتہ دار کون ہے. اگر اولاد ہے تو دونوں کو 1:6 ملے گا, اولاد نہیں ہے تو فادر کو زیادہ ملے گا, مدر کو 1:6 ہی ملے گا یا 1/3 ملے گا. ٹھیک. اور اس طرح ہی اگر جس طرح ایک گرینڈ مدر میں نانی جو ہوتی ہیں, مدر کی جو امی ہوتی ہیں, ان کا حصہ ہے لیکن نانا کا حصہ نہیں ہے. تو یہ ایک جنیرک رول نہیں ہے کہ عورتوں کو کم ہی ملے گا. لیکن یہ کہ بھائی کے مقابلے میں مجھے کیوں کم مل رہا ہے, یہ جھگڑا جو ہے اس کو کیسے حل کیا جائے, کیسے اس مسئلے کا سلوشن نکالا جائے؟ دیکھیں سلوشن تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نوز بیسٹ. مائی آنسر ٹو دس وڈ بی کہ ایسا کیوں ہے, اللہ نوز بیسٹ. بالکل یہی وہی ہمارا رب ہے جو الحکیم ہے. ہی از وائز دیٹ ہی نوز کہ کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے, کتنا رکھنا ہے. وہی الودود ہے کہ اللہ از موسٹ لونگ. And like I cannot make the right judgment, Allah will make the right judgment because Allah loves us more than we love anyone else. تو اس میں I think یہ اس کو میں justify کس طرح کر سکتا ہوں, میں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے بتایا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ویسے سوچیں تو it's a shift of responsibilities. ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ انسان زندہ ہوتا ہے تو اب میں when I'm alive میں اپنے بیٹے اور بیٹی کا equally خیال رکھوں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں زندگی میں بیٹے کو ڈبل دیتا رہوں گا اور اس کو ڈبل بینیفٹس پہنچاؤں گا. کیونکہ اس کو وراثت میں مل رہا ہے تو چلو جی اس کا ہر حساب سے بوٹیاں بھی زیادہ, کھانا بھی زیادہ, تعلیم بھی زیادہ. بالکل زندگی میں, بلکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکویلٹی انکریج کی ہے. لیکن جب اب میں فوت ہو جاؤں گا تو اگر میرا بیٹا اور بیٹی ہیں تو دا فائنینشیل رسپانسبلٹی ول شفٹ آن دا سن مور. تو یہ اس کو اگر زیادہ مل رہا ہے تو اس لیے مل رہا ہے کہ وہ میک شور کرے کہ باقی جو اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں. یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک ٹرم جو 2 ٹرمز ہیں ہمارے پاس, ایک ہے وراثت اور ایک ہے وصیت, ان میں کیا فرق ہوگا؟ ہاں جی, اس کو سمجھنے کے لیے آئی تھنک لیٹس گو تھرو دا اسٹیپس آف ڈسٹریبیوشن. جب ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا مال کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سم ون ڈائز تو سب سے پہلا خرچہ تو ان کا ہوتا ہے ان کے اپنے کفن دفن کا. بالکل. اور اسلام میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اتنی ماڈسٹی ہے, اتنا سمپل ہے کہ بس 2 چادریں ہیں, دیٹس دا بیر اینڈ قبر کی جگہ جو ہے. اس کے علاوہ کوئی کھانے پینے ہیں, یہ چیزیں وہ اس کے خرچے سے نہیں نکلنا چاہیے. کوئی اور کرنا چاہے تو کر دے فیملی ممبر, اور اگر کفن بھی کوئی اور اسپانسر کرنا چاہے تو کر دے. لیکن اگر کوئی اور نہیں ہے تو آپ فرسٹ رائٹ کہ اس کے پیسوں سے ہی اس کا کفن ارینج ہو جائے رسپیکٹفل طریقے سے, وداؤٹ اوور اسپینڈنگ, بیکاز اف یو اوور اسپینڈ تو آپ جو ان کے ورثاء ہیں ان کا حصہ لے رہے ہیں. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے. سیکنڈ اسٹیپ پھر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی قرض ہے آپ کے اوپر اور آپ کے اوپر کوئی لون ہے تو یو ہیو ٹو ری پے دیٹ فرسٹ. اور کوئی اگر پینڈنگ کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے کوئی ڈیل ہو گئی تھی, آپ یو گاٹ دا شیئر آف یور ڈیل اینڈ یو ور سپوز ٹو پے بیک, تو ایک طرح سے قرض ہی ہے آپ کے اوپر, اس کو پورا کر لیں. اور مہر بھی قرض میں آتا ہے. مہر بھی قرض, اگر ان پیڈ مہر جو ہے وہ بھی غیر معجلہ کیا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کو پے کرنا ہوگا. ہاں جی, تو ایسی کوئی بھی کمٹمنٹ جو آپ کے اوپر لازم تھی اور آپ نے نہیں کی تو پہلے آپ کی ویلتھ سے وہ ہو جائے گی. اب نیکسٹ اسٹیپ پھر آتا ہے کہ آپ کی دیکھیں گے کہ آپ نے کوئی ول لکھی ہوئی ہے کہ نہیں.
صحیح. کیونکہ ول آف کورس ول میں تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں کہ کس طرح کیا رکھا جائے, خیال کس طرح کیا جائے, یعنی کہ اٹ از بیانڈ جسٹ منی میٹرس. لیکن منی میٹرس کے حساب سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپ ٹو 1/3 کی اجازت دی ہے کہ 1/3 ویلتھ تک کو آپ اپنی مرضی سے کہیں لگا سکتے ہیں. صحیح. 1/3 کا مطلب ہے 33.33%, اینڈ دیٹس دا میکسیمم. بلکہ اس میں کچھ صحابہ کا تو پریکٹس یہ تھی کہ پروفٹ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے, مطلب کہ الثلث والثلث کثیر, کہ 1/3 از ٹو مچ, لیکن 1/3 تک کر لیں. یہ سعد بن ابی وقاص کو انہوں نے جب ہدایت دی تھی, تو اس میں کچھ لوگ تو صرف 1/4 تک رک جاتے ہیں کہ 1/3 واز کالڈ ٹو مچ. اب وہ کہاں پہ خرچ ہو سکتی ہے؟ اس میں دو چیزیں یاد رکھیں کہ آپ کی ول جو ہے وہ کسی وارث کو مزید پیسے نہیں دے سکتی. یعنی بیٹی کو دے دیں, چلو جی بیٹے کو زیادہ مل گیا, چلو کوئی بات نہیں, میں تمہارے لیے وصیت کر دیتا ہوں. ہاں, مطلب کہ جن کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے ان کو نہیں دے سکتے, ان کو آپ مزید نہیں دے سکتے. تو ول کی ناٹ چینج دا شیئرز آف دا پرسن ہو آر گیٹنگ دا شیئرز. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ کہ ول جو ہے وہ کسی کے حصے کو نکال بھی نہیں سکتی کہ میں یہ ول کر دوں کہ بھئی اس بندے کو پیسے نہ دیے جائیں یا فلاں بیٹے کو یا بھائی کو اگر وہ حصے دار بن رہے ہیں ان کو نہ دیے. تو ول کی ناٹ چینج سم ونس انہیریٹنس. صحیح. ٹھیک ہے. اور تھرڈ بات ول کی یہ کہ اٹس میکسیمم اپ ٹو 1/3. ٹھیک. تو یہ ہوتی ہے ول. اب ول کہاں استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ اس میں آپ سوچیں کہ اچھا آپ کہیں چیریٹی کرنا چاہتے ہیں, صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہو سکتا ہو کہ آپ کی کوئی ریلیٹیوز میں کوئی ایسا ہے جو آپ کا وارث نہیں بن رہا, اس کو غریب ہے, کوئی آپ کے انکل ہیں, کوئی آپ کا نیفیو ہے, کوئی آپ کے اور ہیں, آپ کے کوئی گرینڈ چلڈرن ہیں. خاص طور پہ اگر آپ کے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے زندگی میں ہی اور دوسرے بیٹے الائیو ہے, تو فرسٹ بیٹے کے بچوں کو انہیریٹنس نہیں پہنچے گی. تو آپ ان کا سوچیں, آپ جس مرضی کا سوچنا چاہیں جس کو آٹومیٹکلی انہیریٹنس نہیں مل رہی. صحیح. اس میں آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کسی نے اڈاپٹیڈ چلڈرن رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے بچے اڈاپٹ کیے تو وہ انہیریٹنس میں نہیں آتے, ان کا آپ سوچ سکتے ہیں, تو ان کو دے سکتے ہیں ول میں. تو یہ ایک فلیکسیبلٹی ہمیں دی گئی ہے. اور 1/3 از پلینٹی اگر آپ سے جائے کہ 1/3 آپ کی جائیداد کا جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر انہیریٹنس ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, کیا ہم زندگی میں وراثت کے حساب سے تقسیم کریں گے؟ کیونکہ یہ بھی میں نے بہت کامنلی دیکھا ہے کہ ہمارے دماغ میں نا انہیریٹنس کا لا اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہ رہے ہیں بیٹے کو اور بیٹی کو, تو ہم بیٹے کو ڈبل دیتے ہیں اور بیٹی کو کم دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ تو کیونکہ وراثت کے قانون کے مطابق ہے نا تو تمہیں اتنا شیئر ملے گا. دیکھیں زندگی میں آپ کے پاس ایک رائٹ ہے کہ آپ جس طرح مرضی کرنا چاہیں. مطلب کہ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایکویلٹی کو پریفر کیا تھا, لیکن وہ ایک بائنڈنگ رول نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایک بچہ ایسا ہو جو زیادہ نیڈ ہو, تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے اس کو زیادہ دے دیں. ایک جو ہے وہ زیادہ سیٹلڈ ہے, آپ اس کو کم دے رہے ہیں. تو زندگی کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ زندگی میں ہی کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں, ان کے نام کر رہے ہیں, تو اٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو وانٹ ٹو میک اے ججمنٹ. تو اگر کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ 2:1 سے ہی سب سے بہتر سینیریو بن رہا ہے کہ بھئی بیٹوں کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, بیٹیاں سیٹلڈ ہیں اپنے گھروں میں, تو اینڈ they can do that, we cannot stop them from doing it. لیکن یہ کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کمپلسری نہیں کیا جا سکتا. بالکل آپ یہ بات صحیح کہا نے کہ اس میں مینڈیٹڈ نہیں ہے کہ اس طرح فالو کیا جائے. اس میں آپ 1:1 بھی کر سکتے ہیں, آپ ایک بیٹی کو زیادہ بھی دے سکتے ہیں اگر اس کو ضرورت ہے. تو اٹ could be any distribution you want. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو کتنا یہ کمپلسری ہے یا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں اسی کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے, اور اس کو تقسیم نہ کرنے کی ہمیں بارے میں ہمیں کیا وارننگز ملتی ہیں قرآن اور حدیث میں؟ ہاں جی, یہ دس از آئی تھنک دا کور کوسچن رائٹ, کہ واٹ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو فالو دس لا رائٹ. تو اس میں دیکھیں سورہ نساء میں جو 4th سورہ ہے قرآن کی, اس کے اندر یہ انہیریٹنس لاز آتے ہیں, اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 3 اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ان لاز کو بیان کرتے ہیں. کہ ایک تو پہلے میریکل سب سے بڑا یہ ہے کہ 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری میتھ سکھا دی ہے. بالکل سارے فارمولاز, سارے رولز 4 آیات کے اندر سب کچھ مینشنڈ ہے. لیکن ان 4 آیات کے اندر ہی آپ کو ورڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی انکریجمنٹ اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو اسٹارٹ کرتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوصیکم اللہ فی اولادکم, کہ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں ایڈوائز کرتے ہیں. یہ والی اللہ کی وصیت کا مطلب ہے کہ سم تھنگ بینیفیشل فار یو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وصیۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک بینیفیشل ایڈوائس ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فریضۃ من اللہ, کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. جس طرح فرض نماز ہے, زکوٰۃ ہے, یہ فرض ہے, حلال حرام ہے, اس طرح یہ بھی فرض ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ,
کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، مطلب کہ یو آر ان نو پوزیشن ٹو ٹرانسگریس دس. اور اس کے بعد وعید کیا بتائی، میں آیت بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. یہ آیت جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی، اس کو جنات میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی اصل بڑی کامیابی ہے. اگلی آیت کیا ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کے خلاف جائے گا، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اور اس کے حدود کو توڑے گا، یدخلہ نارا خالدین فیہا ولہ عذاب مہین، اس کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بندہ 70 سال تک اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جا کے اپنے وراثت کے معاملے میں ظلم کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ زندگی کے اعمال تو اس کے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن آخر میں جا کے اس معاملے میں وہ عدل کرتا ہے. عدل سے مطلب اللہ کے حکم کی فالو کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ دین تو ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کسی لیول تک، لیکن ہماری جو کلچرل پریکٹسز ہیں نا وہ بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہے ہمارے دین میں. یعنی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں پہ ہم نے ایک لائن کراس کر لی، اب ہم کلچرل اس میں چلے گئے ہیں. تو یہ کلچرل پریکٹسز آپ کو کیا کیا نظر آتی ہیں جب آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں. بعد میں جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے. لیکن ایک تو آئی تھنک سب سے کامن تو ہم کو جو پتہ ہی ہے کہ لڑکیوں کا حصہ نہ دینا، یہ تو مختلف شیپس اینڈ فارمز میں نظر آتا ہے ہمیں. پھر ایک اور کامن سینیریو یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی ڈومینیٹنگ بندہ ہوگا فیملی میں جو ہو سکتا ہے اس پراپرٹی کے زیادہ قریب ہو، تو وہ پراپرٹی اپنے پاس قبض کر لے گا. ایک یہ پریکٹس نظر آتی ہے بہت زیادہ کہ بھئی باقی تھوڑا سا ڈسٹنٹ ہیں تو دوسرے نے موقع اٹھا کے اپنے پاس ہی سب کچھ رکھ لیا. پھر ایک ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ مطلب کہ کچھ لوگوں کو ڈسٹریبیوشن سے پہلے ہی کمپیل کیا جاتا ہے کہ اپنے حصے کو فارگیو کر دیں، کہ ایموشنل بلیک میل کہ اچھا بھئی، اور بہنیں پہلے سے ہی کہہ دیتی ہیں میں تو بس بھائیوں کو دے دوں گی، اور اس طرح ہی کوئی کسی ایک مطلب ایموشنلی ایک طرح سے انکریج کر کے دوسرے کو ان کو کہتے ہیں کہ ہاں ان کی رضا سے ہی ہوا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ان کا حصہ ملتا. اب وہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کسی اور کو دینا ہے، ان کو واپس کرنا ہے، کسی اور کو دینا ہے، لیکن ملے بغیر ہی پہلے یہ فیصلے کر دینا. تو یہ تو کافی کامن نظر آتی ہیں. یہ آپ نے خواتین کی جو بات کی، تو اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کیسے چیلنجز فیس کرتی ہیں؟ اور بات یہ کہ اگر ایک خاتون کھڑی ہو کے اپنا حق مانگتی ہے تو اس کو لالچی کہہ دیا جاتا ہے، بٹ فار دیٹ میٹر مردوں کو بھی، یعنی کوئی بھی شخص اگر آ کے کہتا ہے اپنی فیملی ممبرس کو کہ بھئی یہ میرا حق بنتا ہے مجھے دیا جائے، اور اگر خاص طور پہ وہ دین پڑا ہوا ہے اور وہ دین کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہیں اس میں، اور وہ لوگ جو اپنے پیارے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چل رہے ہیں اس وقت. تو جب آپ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تم لالچی ہو اور تمہیں بھائیوں کا خیال نہیں. تو خواتین جو ہیں وہ کیسے اپنے اس رائٹ کو کلیم کر سکتی ہیں؟ ہاں جی، یہ پوائنٹ از آلسو ویری کامن کہ انہیریٹنس کی بات ہی نہیں کی جاتی عرصے تک. کسی کی ڈیتھ ہوئی اور سالہ سال گزر گئے، انہیریٹنس کی بات ہی نہیں کی. جو اس گھر میں رہ رہے تھے وہ رہتے رہے، باقی جو نہیں ہیں وہ دور چلے گئے اور ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا. کسی کا بزنس تھا تو وہ بھی اوورٹیک کر لیا چند لوگوں نے، باقیوں کو شیئر نہیں ملا. یہ آئی تھنک اس میں ایک تو میں کہوں گا کہ بڑا کریج چاہیے کہ اس کو آلموسٹ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرح سمجھیں کہ یہ آپ کے جو والدین ہیں یا جو بھی ریلیٹیو فوت ہو گیا ہے اس کے حق میں بھی بہتر یہی ہے کہ انہیریٹنس اچھی طرح ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہو. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے یہ جو بات کی نا کہ بہت دیر تک نہیں کیا جاتا، تو مجھے بلکہ ایک دو دفعہ کسی نے بتایا کہ دیکھو جی اس کے گھر والے اتنے لالچی تھے اور یہ بچے ہیں، دیکھو جی ماں باپ نے اتنا پالا، لیکن ابھی فادر کی یا مدر کی ڈیتھ کو چند دن ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی بیٹھو اور ڈسٹریبیوٹ کرو. حالانکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جلد از جلد اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے اور فیصلہ ہونا چاہیے. آپ یہی بتائیں گے کہ یا یہ کہ تھوڑا ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن 3 days تک تو چلیں ٹھیک ہے، بے شک نہ کریں، کیونکہ وہ 3 دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آپ
غم میں ہوتے ہیں, سوگ میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے فوراً بعد جو بھی, اب ظاہری بات ہے یو ہیو ٹو بی وائز اباؤٹ دا سچویشن دیٹ یو آر ان. آپ حکمت کے ساتھ کون سا بیسٹ موقع ہے, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی ڈریگڈ فار ٹو لانگ. اب میں اس کی کوئی فرٹن ڈیٹس تو نہیں بتا سکتا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ 3 دن کے فوراً بعد ایز سون ایز پاسبل ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح. بہت دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کافی لوگ آئے ہوتے ہیں اس موقع پہ, ڈیتھ کے موقع پہ, تو دس از اے گڈ ٹائم ٹو سیٹل آل تھنگس ٹوگیدر. پھر لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر کسی کی وائس ہرڈ ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی. تو آئی تھنک ود ان 3 رائٹ آفٹر 3 days آپ کر دیں. اور دل بھی نرم ہوتا ہے نا, دل بھی نرم ہوتا ہے اس وقت. سب آپس میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے جڑ کے رہنا ہے, ہم نے اکٹھے رہنا ہے. بالکل. تو اٹ از ایزیئر کہ بعد میں ہر ایک کو اپنی ضروریات بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ میں نے 3 days تو کہا, لیکن 3 days کے اندر بھی بات ہو جائے تو بالکل صحیح ہے. یہ ایسا نہیں کہ پہلے 3 دن نہیں کرنی, لیکن میں صرف ایک گریس پیریڈ کے لیے 3 days مینشن کر رہا ہوں. اچھا, ہمارا لیگل سسٹم آپ کو لگتا ہے کہ ایسا شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ وہ اس طرح کی جو ڈسپیوٹس ہوتی ہیں, میٹرز ہوتے ہیں, ان کو اچھی طرح ہینڈل کر لیتا ہے؟ آپ کے پاس جیسے آئی ایم شیور کہ آپ لیگل سسٹم کے لیے تو آپ اس کی وہ نہیں ایکسپرٹیز اس کے, لیکن آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیسے چیلنجز ہیں؟ آئی تھنک سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ لیگل سسٹم کے لیے لیگل لوگوں سے ہی پوچھا جائے, کیونکہ ہر کنٹری کا اور ہر علاقے کا تھوڑا سا لاز اور وہ چیزیں, ان میں کیا لوپ ہولز ہیں, فلیکسیبلٹیز ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہی لوپ ہولز کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی طرف ہی ڈیسیجن لے جاتے ہیں. although the law might be in favor of Islamic laws of inheritance, لیکن وہ اس کو مینیپولیٹ کر کے غلط طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بائی اینڈ لارج the justice system, the law of the land favors Islamic laws of inheritance, کہ وہ لڑکیوں کا حق ماننے نہیں دیں گے, ان کا ضرور مینشن کریں گے. اور نادرہ کے ذریعے اور یہ جو ہمارے فیملی ٹریز ہوتے ہیں اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون الائیو ہے, کون کون لوگ اور ہیں, آپ نے کسی کو مس تو نہیں کر دیا. صحیح. تو اس سے تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ مطلب اسٹرکچر ہمارا بہت اسٹرانگ ہے. تو پھر لوگوں کی ایجوکیشن کس لیول کی ہونی چاہیے, کیا اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں میں وین اٹ کمز ٹو لا آف انہیریٹنس؟ ہاں جی, آئی تھنک دس شوڈ بی اے ٹاپک دیٹ شوڈ بی ٹاٹ ان اسکولس. اچھا, جیسے آپ نے اسکول میں پڑھ لیا. ہاں جی, میں نے تو پڑھ لیا, لیکن یہ تو اتنا امپورٹنٹ. اور مجھے آپ کو بتاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں نے اپنا یہ آن لائن میں نے ویڈیوز بنا کے ایک طرح سے کورس سا بنا کے رکھا ہوا ہے, تو دا فرسٹ پرسن ہو ریچڈ آؤٹ ٹو می واز سم ویئر فرام زیمبیا, افریقہ. اور اس کے بعد پھر اگلے 2-4 لوگ افریقہ سے ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اور ابھی بھی سب سے زیادہ مجھے نا افریقہ میں ہی جو مسلم ممالک ہیں ادھر سے ای میلز آتی ہیں سب سے زیادہ. اور وہ لوگ جو ہیں جو کوئی اپنے بیچلرس کے اندر یہ ٹاپک پڑھ رہا ہوتا ہے, ان کا مطلب کہ دے ناٹ بیکمنگ ایکسپرٹس ان اسلامک لاز آف انہیریٹنس, لیکن ان کے جو فائنینس ہے اس کے اندر ہی پڑھایا جاتا ہے. اچھا, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اسکولس کے اندر اور ہمارے جو خاص طور پہ اسکول کے اندر اسلامیات کا جو سیکشن ہے اس کے اندر اس کی امپورٹنس بتائی جائے. The law, learning the law is not that complicated now. I think with all the math tools and the technology we have, calculators ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا کہ بندہ کو مس نہ کرے اس کو جب when the time is right. فیملی کی کیا امپورٹنس ہے؟ جیسے آپ نے کہا کسی کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. کچھ تو ڈائریکٹ وہ ہوتے ہیں نا جن کو امپیکٹ جاننا ہے اس جو بھی وراثت کی تقسیم ہوگی, لیکن بہت سارے سپورٹیو اسٹرکچر والے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیملی کو کیا رول پلے کرنا چاہیے جب وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہو؟ ہاں جی, اس میں سورہ بقرہ میں بھی آیت آتی ہے نا کہ وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا, تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, کہ کسی کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فوت ہونے والا جو ہے وہ کوئی ایسی وصیت کر رہا ہے, ایسی چیز کر رہا ہے جو کہ ظلم کے اوپر ہے, غلط ہے, تو دوسروں کو چاہیے وہ کریکٹ کر دے. تو یہ فیملی کو بھی یہ رول لے لینا چاہیے کہ فیملی میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سمجھدار ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے ان کو انہیریٹنس کے لاز کا نہ پتا ہو, یا یہ کہ کسی ایک کے ساتھ ہمدردی ہے تو اسی کی سائڈ لے رہے ہیں نا. ہم یہ بہت پریشر لیتے ہیں نا کہ کیونکہ اس سے دوستی ہے تو میں نے اس کی پارٹی کا رہنا ہے. رائٹ. تو فیملی ہمیں کہ جس طرح ہر تعاونوا علی البر والتقوی والی بات ہے, فیملی کو بھی یہی رول رکھنا چاہیے کہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ دیکھیں کہ یار جو فوت ہوا ہے اس کے لیے بھی بہتری اسی میں ہی ہے کہ ہم انہیریٹنس کے لاز کو فالو کریں. اچھا, لوگ نا اکثر ہوتا ہے کہ جو ایسے امپورٹنٹ میٹرز ہوتے ہیں نا, عام جنرل پبلک, وہ ان کا بڑا کمپلیننگ سے ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جی علماء کیوں نہیں کچھ بتاتے, علماء کیوں نہیں اویئرنیس کریٹ کرتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ علماء ہمارے صحیح رول پلے کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے اور مردوں کو ہمارے سکھایا جائے, کیونکہ اس میں بھی ہم میل ڈومیننس بہت زیادہ دیکھتے ہیں, زیادہ کے بھی میلز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں
اور اسی میں پھر وہ ٹیکنیکلی غلطیاں کر جاتے ہیں. آئی ووڈ سے جس طرح ہماری سوسائٹی میں ٹرینڈ ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اٹس ناٹ بینگ انف. کر تو رہے ہوں گے بہت لوگ اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں کرتے بھی ہوں گے, جب موقع ملتا ہوگا پڑھاتے ہوں گے, لیکن ایک سسٹمیٹک لیول پہ اتنا ہو نہیں رہا. اگر ہو رہا ہوتا تو ہماری سوسائٹی میں یہ مسائل نظر نہ آتے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو اٹس ناٹ ڈن انف. اور کمیونٹی لیڈرز جو لیڈرشپ رول ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہیریٹنس کے ان مسائل کو کہیں پہ وہ ڈیل کر رہے ہیں یا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس کا موقع دے رہے ہیں؟ میں نے تو آنیسٹلی اپنے لیکچرز کے علاوہ کوئی اور لیکچر نہیں دیکھے انہیریٹنس کے کہیں پہ فلائرز لگے ہوں, اس کے اویئرنیس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہو. خطبہ میں لوگ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی بہنوں کا حق دیں, فلانا کریں, لیکن اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل جو ہے نا, ذرا سی ڈیپر نالج, اس کے اوپر بات کم کی جاتی ہے. اچھا, میں کچھ پریکٹیکل سینیریو جو میرے دماغ میں پوچھنا چاہوں گی. جیسے آپ کسی ایسے شخص کو کیا ایڈوائز کریں گے جو کہ اس کا انہیریٹنس کلیم ہے, لیکن وہ نا اس کو ڈر لگتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, دل میں خفگی ہے لیکن وہ اس کو کہہ نہیں پاتا, ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک سچویشن ڈٹرمنس دا ایکشن. ایک بلینکٹ رول تو ہر ایک کو نہیں بتایا جا سکتا, کیونکہ اب کس قسم کی کانسیکوینسز ہوں گے ان کی فیملی میں, اور ناراضگی, زیادہ تر یہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, یا آپ کو یہ لالچی کہہ دیا جاتا ہے, یا یہ کہ تمہیں خیال نہیں ہے ہمارا, اس قسم کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں. آئی تھنک بات کو حکمت سے کرنا بھی ضروری ہے, خاص طور پہ اگر آپ کے پاس ٹف آڈینس ہو. تو اسی طرح ہی فریم کیا جائے کہ بھئی اللہ کے احکامات ہیں, اللہ کے حدود ہیں, اللہ کی ڈیفائنڈ چیزیں ہیں. ہمارے پیاروں کے لیے بھی امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم ان کے ویلتھ کو صحیح طرح استعمال کر سکیں. بالکل صحیح بات. اس طرح کر کے بات کریں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ نساء جو ہے, سورہ نساء میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ نساء میں یتیموں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, انہیریٹنس کے ہیں, اور اسی کے درمیان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھوں کو ہلکا کر دیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. تو یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں میٹر لے لیا. اگر یہ ہمارے اوپر ڈالا جاتا نا کہ آپ لوگوں نے سارٹ کرنا ہے, تو ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی, ابھی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن اب کم سے کم وی ہیو دا بیک آف اللہ, کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق کو دیکھیں. قرآن یہ بتاتا ہے, آپ ہو سکتا ہو کسی عالم کو یا کوئی ایسی پرسنالٹی جو فیملی میں انفلوئنس والی ہو, اس کو اپنے ساتھ پہلے ایگری کروائیں, پھر ان سے بات کھلوا دیں. تو یو ہیو ٹو یوز دا رائٹ اسٹریٹجی, بٹ یہ کام کرنے والا تو ہے. آپ یہ جو بات ابھی کہہ رہے تھے نا, تو اس سے مجھے ایک پرسنل میرے کلوز کانٹیکٹ میں ایک بات وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. میری بہت اچھی ایک دوست ہیں, تو اس طرح جب ان کے والدین فوت ہوئے اور ان کو بہت تھا, انہوں نے قرآن ریسنٹلی پڑھا تھا اسی طرح ترجمہ تفسیر کے ساتھ, تو اس کو تھا کہ بھئی اللہ کے حکم کے مطابق سب بٹنا چاہیے. تو جب وہ کسی ایکسپرٹ کے پاس گئیں, انہوں نے سارا فیملی ٹری بنا کے کیا, تو ان کی کچھ ایک ایسے رشتہ دار کو حصہ مل رہا تھا جو کہ نا یعنی بہت عرصے سے ناراض تھی, بلکہ ان کے والد کے فوت ہونے پہ بھی نہیں آئی. اب وہ کہتی ہے میرے دل پہ اتنا بوجھ تھا کہ ان کو ہم کیوں دیں, مجھے بہت غصہ تھا. پھر کہتی میں بار بار نہ یہی انہیریٹنس کی آیات پڑھی تھی, اور میں نے پھر اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ مجھے وسعت قلب دے کے میں یہ کروں. وہ کہتی ہیں کہ میں ان کا گھر ڈھونڈ کے اور میں وہاں گئی, اور وہی بات ہے کہ اٹ واز اے بگ اماؤنٹ, چاہے وہ ایک وہ حصے ہم کہتے ہیں 1/8 ہے 1/6 ہے. تو وہ کہتی جب میں نے اتنے لاکھ روپے ان کے ہاتھ میں پکڑائے, تو وہ میری شکل دیکھیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی. اور کہتی وہاں سے انہوں نے ہمیں دوبارہ ملنا شروع کر دیا, اور بہت روئیں, بہت شرمندہ تھیں. اور کہتی مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں اس طرح رکھا ہے کہ ایک تو میری انا, میری ایگو کرش ہوئی, اور مجھے میرے اندر کانفیڈنس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا اس کو فالو کروں, پلس وہ رشتے بھی جڑے کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے, یعنی ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رشتے ٹوٹ نہ جائیں, لیکن جو جڑ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہ بھی میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جب یہ وہی بات ہے کہ آپ انہیریٹنس کے ایشوز کو ریزالو کریں فیملیز میں, ایموشنلی بھی لوگ بڑے کاٹ اپ ہو جاتے ہیں, تو کیسے فیملیز کو اس وقت سیٹل کیا جائے کہ یہ معاملہ جذباتی پن سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ حل کرنا چاہیے؟ ہاں جی, اس میں اگین جتنا زیادہ ہم تقویٰ اور اس کی طرف کو ہی لے کے چلیں گے, اور یہی خیر, اس کو یہ سمجھ جائیں گے خیر اسی میں ہی ہے. آئی تھنک کسی چیز کو ہائی لائٹ کریں گے. ایموشنس تو ظاہری بات ہے ہر ایک کے بہت ہائی ہوتے ہیں. زیادہ مشکل مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے who have to let go of something. آپ دیکھیں کوئی گھر میں جی ایک پیرنٹ تھے اور ساتھ ان کے 4 اگر بچے ہیں, اور ایک بچہ اس گھر میں رہتا ہے اور گھر پیرنٹ کا تھا.
اب اس بچے کے اوپر سب سے زیادہ لائف چینجنگ مومنٹ ہے کہ جس گھر میں وہ رہ رہے تھے دے ہیو ٹو اسپلٹ دا ہاؤس. اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم جاؤ یہاں سے, اور مطلب کہ اس کو کہا نہیں جائے گا, لیکن اس کو ہی انیشیٹو لے لینا چاہیے کہ اچھا اب اس گھر کو کس طرح سیٹل کریں, ڈو آئی پے یو آف, باقیوں کو میں پیسے دے دوں, یا اچھا چلو میں اب اس گھر کو بیچ کے میں کہیں چھوٹی جگہ چلا جاتا ہوں. ان کے لیے لائف چینجنگ مومنٹ ہوتا ہے, اور جن کو دینا پڑتا ہے اپنی سائڈ سے, جو انجوائے کر رہے تھے کچھ چیزوں کو, آئی تھنک ان کے لیے ایموشنلی چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں, دوسری طرف ایک کنوینئنس ہے, ایز ہے, اور اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں آپ رہیں آپ کرتے رہیں. تو آئی تھنک اگین جب بھی ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے, اللہ ول میک مور ویز فار اس, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس کو آئی تھنک تقویٰ ہی ایک ایسی ڈرائیونگ فورس ہے جو انسان کو صحیح کام کرنے دے گی. صحیح بات ہے. ٹیکنالوجی آج کل آپ دیکھیں بہت ایڈوانسڈ ہو گئی ہے, تو کیا ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں اس سارے پروسیس میں, اس کی لرننگ میں اور سارا؟ میرا تو خیال میں بہت ہی ضروری ہے یوز کرنا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ مطلب کہ یہ تو بینیفٹ ہے اتنی ہماری ٹیکنالوجی کا کہ اب آپ کو آن لائن کیلکولیٹرز بھی مل جائیں گے, آپ کو آن لائن یہ ویڈیوز ہیں, کورسز ہیں, یہ چیزیں بھی مل جائیں گی. آپ ایک دفعہ ویلیڈیٹ ضرور کروا لیں آن لائن کیلکولیشن کے بعد, کسی ایک عالم سے یا کسی ایسے بندے سے جو انہیریٹنس کے لاس جانتا ہو, اس سے ویلیڈیٹ کروا لیں کہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے, یہ نظر آ رہا ہے مجھے, تو آپ بتا دیں کہ از دس دا رائٹ ڈسٹریبیوشن. ویلیڈیٹ کروا دیں لیکن یوز ضرور کریں. اچھا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ول جو ہے وہ پراپرلی مطلب ریٹن فارم میں رکھیں اپنے پاس؟ اس میں دیکھیں ایک تو جس طرح ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ول لکھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے مگر وہ ول لکھ لے. کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے کہ یار یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے, یا یہ اتنا شیئر کسی اور کو ملنا چاہیے, یا اس کام میں لگنا چاہیے, تو اس کو پھر ڈیلے نہ کریں. کیونکہ اف اٹس ناٹ ڈاکیومنٹڈ دین یا تو آپ کے گواہ ہوں اتنے جس کے سامنے آپ نے وہ گواہی لی ہو اور سب اس کو وٹنس بن جائیں, ورنہ وہ اٹ ڈز ناٹ اسٹینڈ ان دا کورٹ آف لا. تو اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن اگر آپ کسی ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا آپ کو کوئی مثلا میں اپنا خود ہوں کہ مجھے کوئی آئی ایم اوکے ود کہ اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے تو میرا انہیریٹنس اسلامک لاز کے حساب سے ہی ہو جائے, اس کے علاوہ میں کسی اور کے لیے کچھ الگ سے نہیں سوچا ہوا میں نے. تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ اٹ ایز لانگ ایز آئی نو دیٹ اٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ بائی اسلامک لاز آف انہیریٹنس بیکاز آف دا لینڈ آف دا لا اور مائی فیملی. لیکن اگر ایسے ملک میں آپ ہیں جہاں پہ اسلامک لا نہیں ہے تو پھر آپ کو ضرور لکھ لینا چاہیے. پھر تو ضرور لکھنا چاہیے. US کے اندر ہیں, کینیڈا کے اندر ہیں, کسی بھی ملک میں آپ ہیں جس میں اکثر لوگ کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں, ٹرسٹ کے اندر وہ خود ہی اپنے لاز ڈال دیتے ہیں کہ کس طرح ہوگا, یا اور بیکاز دا اسٹیٹ لاز ول بی ناٹ اسلامک. تو آپ کو اس جگہ پہ تو ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ وے رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی ول لکھیں اور اسلامک لاز آف انہیریٹنس کو فالو کریں. اچھا, کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم انہیریٹنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سبلنگز ہوتے ہیں جو بہت ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں یا مینیپولیٹو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈومینیٹ کر کے اللہ کے حکم کے خلاف ہی سمجھ لیں کہ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا, ہم اس طرح کریں گے. یا یہ کہ فار ایگزامپل ایک پراپرٹی ہے اس کو وہ ڈیوائڈ نہیں ہونے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے ہمارے امی ابو کی یادیں بہت وابستہ ہیں تو ہمارا نہیں دل چاہتا اور اس کو ایسے ہی رکھیں, بس وہ جی پڑا ہوا ہے گھر اور جی نہیں ہم میں سے کوئی بعد میں دیکھ لے گا. یا کسی ایموشنلی بلیک میل کر کے کہتے ہیں اس بھائی یا بہن کو سب دے دو, اور وہ باقی بہن بھائیوں پہ نا اس طرح کا مینیپولیٹ کر کے یا ڈومینیٹ کر کے پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں اسی کو دو سارا نا. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سچویشن تو بالکل غلط ہے, مطلب کہ یہ ایک گناہ کا کام ہو رہا ہے. اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ گناہ کا ہی اللہ کی معصیت کے کام ہے جو کیا جا رہا ہے. اور اس کو کرنا کیا ہے, اگین ہینڈل کس طرح کرنا ہے, سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. اس میں آپ کے لیے سب سے زیادہ لیوریج کہاں پر ہے کہ آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں, کس طرح بات منوائی جائے. اور باقی بہن بھائیوں کو چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ سیٹل فار اٹ انٹل دس میٹر از سارٹڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, آپ اس کو پش کرتے رہیں, ٹھیک, حق کی طرف جاتے جائیں. بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ پراپرٹیز کی آپ نے بات کی ہیں, کتنے ہی ہوتے ہیں کہ جنریشن آفٹر جنریشن ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی, پھر ایک اور کی ہو گئی, پھر ایک اور کی, 6-7 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, اور اب جا کے اگلی جنریشن سوچ رہی ہے اس کو ڈیوائڈ کریں, اور اٹ بیکم سو کمپلیکیٹڈ. بہت زیادہ. اور جتنے لوگ پہلے ڈائی ہو چکے ہیں
اب سوچیں کتنے ایسے ہوں گے جن کو پیسوں کی اس ٹائم ضرورت بھی ہوگی جی اور ان کو حق ہی نہیں مل سکا اور وہ گزر گئے, ان کی زندگی ختم ہوگا. اب اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ وہی جس نے اس کو روکا ہوا تھا. اس کا حساب کون دے گا؟ وہی جس نے اس کو ڈسٹریبیوٹ ہونے سے روکتے رہے تھے, وہ رشتہ داری دیں گے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مثلاً ہسبینڈ ہوتا ہے, وہ اپنی فیملی کی کر رہا ہوتا ہے ساری ڈسٹریبیوشن, اور کیا اس کی وائف جو ہے اس کو کوئی مشورہ دے سکتی ہے, یا ہسبینڈ کو وائف کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے؟ کیونکہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا کہ ایک عورت کا شیئر کم ہے, تو اس میں یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی کیونکہ اس کو اپنا شیئر بھی مل رہا ہے اپنے والدین سے, اور پھر شوہر کے حصے کا بھی مل رہا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسی خواتین آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی فار وٹ ایور ریزن میرے ہسبینڈ کو وہاں سے شیئر نہیں ملا, اور ادھر سے جو میرے والدین نے ڈسٹریبیوٹ کیا اس میں بھی مجھے نہیں میرا حصہ مل سکا. تو عورت کا کیا رول ہوگا یہاں پہ, کہ کیا وہ اپنے ہسبینڈ کو ایڈوائز کرے, اور کیا ہسبینڈ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ صرف میرا حصہ ہی نہیں ہے, میری وائف اور بچوں پہ بھی لگنے والا ایک شیئر تھا جو کہ وہ جا رہا ہے. ہاں جی, بالکل کرنا چاہیے. میں اس میں ایک یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں انہیریٹنس لاز کا پتہ ہونا ضروری ہے, کہ آپ کو پتہ ہو کہ میری بعد میرا حصہ کس کس کو کتنا ملے گا. اس طرح میرا اپنا سینیریو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے الحمدللہ 2 بیٹے ہیں, تو اس کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ میری وائف کو 1/8 ملے گا. 1/8 از 12.5%. صحیح ہے. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ یار میری وائف کا الگ سے کوئی اور میکینزم آف ارننگ نہیں ہے اور ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے اس طرح, تو میں اپنی کچھ پراپرٹیز کو زندگی میں اس کے نام کیوں نہ کر دوں, یا اپنا کوئی گھر ہے تو اس کو ہم جوائنٹ پراپرٹی بنا لیں, یا بینک بیلنس کو ہم جوائنٹ پراپرٹی بنا لیں. جوائنٹ پراپرٹی میں یہ ہے کہ اگر میں نے چاہے ارننگ میری ہی تھی لیکن اونرشپ اب دونوں کی کمبائنڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سینیریو ایسا ہے کہ یار اگر بندہ فوت ہو گیا تو اچھا وائف کہاں جائے گی, کدھر جائے گی, کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی نیٹ ورک نہیں ہے کہ باقی جگہ کہیں وہ ارننگ کر سکے, رہ سکے آرام سے, تو یو کین, زندگی میں آپ کے پاس سارا کچھ آپشن ہے. بالکل صحیح. زندگی میں آپ اپنی کچھ پراپرٹیز کو جوائنٹ پراپرٹی بنا لیں, کچھ پراپرٹی ان کے نام کر دیں تاکہ دے آر ٹیکن کیئر آف آفٹر ورڈس. اس میں اگر جوائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے, کسی کوئی گھر ہے, اگر کوئی کہہ دے کہ یار یہ ایکولی اونڈ ہے بٹوین می اینڈ مائی وائف, مائی وائف تو ایگزامپل دے رہا ہوں, اٹ کوڈ بی اینی ون ایلس, 2 بھائیوں کا ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اگر ایک کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی ہاف ویلیو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی, دوسرے ہاف تو دوسرے کو بلانگ کرتا ہے. صحیح. اب اس ہاف جو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, اس مارکیٹ ویلیو میں کیا ہم نے پورے گھر کو بیچ کے پیسوں کو آدھا کر کے کرنا ہے, یا کوئی جس کے پاس ریسٹ آف دا 50% ہے وہ پے آف کر کے باقیوں سے پوری پراپرٹی لینا چاہے, تو دیر از مور فلیکسیبلٹی فار دا ادر پارٹنر. اچھا میں ایک پوائنٹ ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ لیٹس سے کہ ایک فیملی ہے اور وہ بھائی نہیں دے رہے بہنوں کو حصہ, اور بہن کو صرف یہی فکر نہیں ہے کہ مجھے حصہ نہیں مل رہا, اس کو اس کی آخرت کی فکر ہے کیونکہ اس نے وہ آیات پڑھی ہوئی ہیں. اور اگر وہ وہاں پہ نا وہ ایک کورٹ میں لے جاتی ہے, مطلب بہت عرصے تک وہ کرتے رہتے ہیں فیملی کے تھرو, وہ کورٹ میں لے کر جاتی ہے کہ نہیں مجھے میرا حصہ ملے, جی تو کیا وہ غلط کر رہی ہے؟ بالکل صحیح کر رہی ہیں, بالکل صحیح کر رہی ہیں. اور میں نے کچھ کیسز ایسے دیکھے بھی ہیں جس میں پھر کسی نہ کسی فیملی ممبر جو کہ کمپرومائز تھا, اس نے پھر اس طرح کا انیشیٹو لیا بھی, کورٹ میں بھی گئے. تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری کورٹس جو ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات کو, دیر آر سو مینی لوپ ہولز دیٹ کین میک دا پروسیس سو لانگ اینڈ پینفل. اتنی تاریخیں ہوں گی, ڈیلیز آئیں گے, تو انفارچونیٹ سچویشن تو یہ والی بھی ہے کہ سارا پیسہ وہ جو ادھر سے ملنا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے. تو پھر بندے کو سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا یار از اٹ ورتھ گوئنگ ٹو دا کورٹ, یا کوئی اور سیٹلمنٹ کر لی جائے یا کسی اور طرح کیا جائے. تو لیکن اف سم ون از پرسوئنگ دیئر رائٹ, ان کو پورا حق ہے اور بالکل صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ بھی بار بار بتا رہے ہیں کہ زندگی میں صحیح فیصلے کر لینے چاہیے, تو میں اس سلسلے میں جاننا چاہوں گی کہ ول کو لکھنے کے کوئی اسٹیپس ہونے چاہیے ہمارے مائنڈ میں, کوئی فارمیٹ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ول کو لکھیں. میرے نزدیک تو جو میں نے پہلی ول پڑھی تھی وہ خرم مراد صاحب کی تھی, جس کو میں پڑھ کے بہت ہی امیزڈ ہوئی تھی کہ اچھا مطلب اتنے خوبصورت طریقے سے جو خرم مراد صاحب کی وصیت کے نام سے آخری وصیت, انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کچھ بتایا اور کیا کچھ سکھایا. تو ہمیں کیسے ول لکھنی چاہیے؟ ہاں جی, ول میں نے کہا کہ از مور دین جسٹ منی, رائٹ. تو آپ تھوڑا سا اس میں پیار محبت کی باتیں بھی اپنی کر سکتے ہیں. آپ اپنی جس طرح لقمان علیہ السلام, لقمان رحمہ اللہ جو ہے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے, کیا کیا باتیں انہوں نے اور بھی لکھی تھیں. تو یو ہیو آپشن ٹو رائٹ مور ان اٹ, اور اس میں ایسی باتیں بھی کریں کہ جو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں ول کو, ان کی ایموشنز بھی ان کا خیال رکھتے ہوئے لکھی جائے.
بات ایسی کی جائے کہ ہر ایک کو ٹچز دیئر ہارٹ. لیکن میں اگر صرف فائنینشیل بات کی اس طرف دیکھا جائے تو آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو نو کہ ہو آر یور ایئرس, آپ کے ورثاء بنتے کون ہیں. کیونکہ آپ کو جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میرے ورثاء ہیں کون, میرے سینیریو میں میرے رشتہ دار جو الائیو ہیں میرے اراؤنڈ, اب میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کس کو کتنا حصہ ملے گا. ظاہری بات ہے کہ کسی کے اگر پیرنٹس نہیں ہیں اور بہن بھائی ہیں اور بچے نہیں ہیں, یعنی کہ سینیریوز کین چینج اور شفٹنگ سینیریو ہو سکتا ہے. کسی کی کوئی اب کسی کی شادی ہو گئی ہے تو سینیریو پھر بدل جائے گا. تو اپنے یہ سینیریو کو اپڈیٹڈ رکھتے ہوئے سوچیں کہ میرے ورثاء بنتے کون ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس پھر وہ 1/3 والا لیوریج ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ کریٹیکل پرسن ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی چیزیں مجھے پھر زندگی میں کر لینی چاہیے کیونکہ XYZ کو نہیں مل رہا یا کم مل رہا ہے. یہ کیا بتا اسٹیمپ پیپر پہ لکھنا چاہیے کوئی؟ ہاں جی, یہ تو آئی تھنک پراپر اسٹیمپ پیپر پہ ہوتا ہے. اس کو وٹنسز ہوتے ہیں, اس کا ایگزیکیوشنر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ لیگل میٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. US کے لیکن اگر آپ نے ویسے کہیں اپنی ڈائری میں لکھا ہے یا پیپر پہ لکھا ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ اسلامک کے لیے تو ویلیو اس کی بن سکتی ہے اگر آپ نے اپروپریٹلی 2 وٹنسز ہیں جو کہ نان بینیفیشری وٹنسز ہوں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ جس کا اپنا مفاد ہے اس کے اندر. تو انڈیپینڈنٹ اسلامکلی تو ظاہری بات ہے کہ اگر کسی چیز کے 2 وٹنسز ہو گئے ہیں تو اٹ جسٹیفائز. لیکن یو آلسو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا لا آف دا لینڈ. اگر وہ چیز کیس کورٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس طرح کی ہی ول کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ کیا چیز واٹ ول ورک ان دا کورٹ. ٹھیک ہے, تو اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. اچھا, کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے جوائنٹ بزنس ہوتا ہے یا اس میں بہت زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے, یا جوائنٹ فیملی ہے اکٹھی رہ رہی ہے, بڑا سا گھر ہے, اب لیٹس سے پیرنٹس فوت ہو چکے ہیں اور آج کل آپ کو پتہ ہے پراپرٹی اپنی بنانا کرنا بہت مشکل کام ہے. کیا وہاں رہتے ہوئے وہ یہ اس وقت لیگلی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اسی طرح رہیں گے لیکن لیگل ڈسٹریبیوشن میں یہ اس کا حصہ یہ اس کا حصہ, تاکہ فردر آگے کمپلیکیشن نہ ہو؟ ایسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, بالکل کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک سینیریوز پاسبلٹیز کافی زیادہ ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. کہ ایک تو یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ ان کے ایسٹس دیکھتے ہیں کیا کیا تھے. ان کے ایسٹس میں ہو سکتا ہے ایک گھر ہے, جس طرح آپ ان کے بینک بیلنس ہو سکتا ہے, ان کی کوئی گاڑیاں ہو سکتی ہیں, کوئی ان کا رننگ بزنس ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے اور کوئی ان کی پراپرٹی ہو ایسٹس ہوں. تو آپ سب کی ایک طرح سے اس ٹائم ایٹ دا ٹائم آف ڈسٹریبیوشن جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس وقت کی مارکیٹ ویلیو اسیس کروا لیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہو گیا نا کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ 5 سال پہلے فوت ہوا تھا, اگر اس وقت کی مارکیٹ ویلیو چیزوں کی فرق ہوگی کمپیئر ٹو ٹوڈے. اگر آپ آج ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, گاڑی کی ویلیو کم ہو جائے گی, زمین کی ویلیو بڑھ جائے گی نا, سو مینی ادر ویریبلز. لیکن ایٹ دا ٹائم آف ڈسٹریبیوشن آپ کو اس کی مارکیٹ ویلیو لگانی ہے. اچھا, یعنی وہ ڈیتھ والے کی نہیں دیکھنی, کیونکہ وہ دا ویلیوز ہیو چینج. ہوتا کیا کہ 1970 میں زمین لی تھی تو اس ٹائم اتنے ہزار کی تھی, جبکہ اب وہ کروڑوں میں چلی گئی ہے نا. تو آپ نے جب ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کی ویلیو آپ تب کی لگائیں گے. لیکن جو رشتہ دار کون کون سے کس کو کیا حصہ ملے گا وہ تب کی لگائیں گے جب وہ ڈیتھ ڈائی ہوا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. The list of relatives will be based on the date of death and the value of the property will be at the time of distribution. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ پہلے ان کے سارے ایسٹس کی ویلیو لگوا لیں. اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ول کا سیٹل کر کے, قرض سیٹل کر کے, جو انہیریٹنس میں جو ورثاء بنتے ہیں ان کی لسٹ نکال لیں, ان کے شیئرز نکال لیں پرسنٹیج میں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا دیکھیں آپ کے حصے میں لیٹس سے کہ کسی کے حصے میں 5 کروڑ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں بڑی فگرز ایسی بول رہا ہوں تاکہ لوگ ذرا زمینوں کی ویلیوز کے حساب سے سوچ سکیں نا. کسی کے حصے میں 5 کروڑ آ رہا ہے یا کسی کے حصے میں 50 لاکھ آ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے. اب وہ کیا کر سکتا ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ گاڑی دے دیں جس کی یہ ویلیو ہے, اس کے اوپر مجھے تھوڑے سے پیسے اور آپ کو دینے ہوں گے, تو میں یہ جی 5 لاکھ اور دے دیتا ہوں باقی گروپ کو, اور یہ گاڑی مجھے دے دیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ گھر جو ہے یہ میں اس میں تھوڑے سے اپنے پیسے ڈال کے آپ سب لوگ مجھے یہ لیٹ می ہیو دا ہاؤس. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اگر میوچلی ایزیلی فرینڈلی طریقے سے ڈیسائیڈ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ گھر اور کوئی ایک ایسی بڑی پراپرٹی ہو جس کو کوئی ایک 1% پورا نہ خرید سکتا ہو, تو جوائنٹ کر سکتے ہیں, یا یہ کر سکتے ہیں کہ جو اس میں رہ رہا ہے قسطوں میں دے دیں یا اس کا رینٹ دینا شروع کر دیں. کہ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے, اس کو نام تو آپ پھر کمبائنڈ ہی کرائیں گے, لیکن رہ اس میں ایک ہی بھائی رہا ہے. تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ باقی بھائی کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یار ہماری جوائنٹ پراپرٹی ہے, اس کا مارکیٹ ریٹ یہ بنتا ہے کہ اس کا رینٹ جو ہے مثال کے طور پہ جی 50,000 رینٹ ہونا چاہیے منتھ کا, اینڈ ہاف آف دس بلانگس ٹو می, تو مجھے تم 25,000 رینٹ دے دیا کرو.
مطلب کہ دیر آر مینی ویز ٹو سیٹل اٹ آؤٹ. نیت اگر اچھی ہو تو آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات میں سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگر ہم عام سوشل سرکل میں بیٹھے ہوں اور یہ والی بات اس طرح کی جائے تو لوگ اس طرح کہتے ہیں ہاں بھائی سے پیسے لیے, ہاں دیکھو جی بہن سے پیسے لیے, یا یہ کہ کبھی کبھی کوئی رشتہ دار ان میں سے کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو رکھوں اور انشاءاللہ میں تمہیں اس کے سارے پیسے دوں, اور اپیرنٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا اور آگے دیتا بھی نہیں ہے, اور وہ اسی ایموشنل بلیک میل میں وہ لوگ آگے چلتے رہتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی نا وہ مجھے بہت اسٹرائک کر رہی ہے کہ اصل بات یہ کہ ان آیات کی امپورٹنس کو ہم سمجھیں پھر ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آگ کرنے والا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ کسی بھی بات پہ آپ کہہ دیں میں نے آگ کر دی, ابھی بھی ہوتا ہے. مطلب میرے اپنے جاننے والوں میں کسی بات پہ وہ جھگڑا ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو آگ نامہ لکھ کے پورا بھیج دیا کہ تم نے کیونکہ ہماری یہ بات نہیں مانی, حالانکہ اس میں اچھے طریقے سے کوئی فیصلہ ہو سکتا تھا, تو آئی ڈس اون یو. رائٹ. یہ آئی تھنک ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے ڈراماز اور موویز سے بڑا انسپائرڈ ہیں لوگ جس کی وجہ سے اس طرح کے کام کر جاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے. یہ دس ڈز ناٹ ایگزسٹ ان اسلام. آپ آگ کرنے کا کچھ سسٹم نہیں ہے. ایک سینیریو صرف جس کے اندر دوسرے کو شیڈ نہیں ملتا وہ صرف یہ ہے کہ اف سم ون از اے ڈس بلیور, کہ اگر کوئی آپ مرتد ہو جائے, یا میں آپ کو اس طرح بھی بتا سکتا ہوں یو ایس میں جب ہوں تو ادھر الحمد للہ ہیو این اپرچونیٹی ٹو ورک ود مینی کانورٹس. نیو مسلم کلاس بھی میں جوائن کرتا ہوں اور ان کو کوچنگ بھی کرتا ہوں. تو ان کے اپوزٹ سینیریو ہوتا ہے کہ پوری فیملی میں 2 لوگ ہیں جو مسلمان ہیں یا 3 لوگ ہیں مسلمان ہیں, باقی بچے نہیں ہیں, باقی بہن بھائی نہیں ہیں, تو ان کو نہیں ملے گا, ان کو اسلامک لاز کے حساب سے نہیں ملے گا, لا آف دا لینڈ کے حساب سے پھر بھی ملے گا. تو اگر کسی نے اپنا ریلیجن بدل لیا اور وہ مسلمان نہیں رہا تو اس سینیریو میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا, لیکن اس میں بھی دا ایکسیپشن از دیٹ یو کین اسٹل یوز دا 1/3 آف دا ول اپرچونیٹی اف یو ہیو. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کا مثال کے طور پہ کوئی ایسا بہت ہی قریبی ہے جو کہ اب مسلمان نہیں رہا, تو 1/3 جو ول ہے آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں. یو ہیو دا آپشن, کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو, لیکن آپشن ہے. تو آگ کرنا خود سے میں کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا. صحیح. دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان اسلام. اچھا, خواتین کو یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ جی جیسے بچیاں ینگ ہیں, پیرنٹس کی زندگی میں ان کی شادی ہوئی, اور ہمارا تو یہاں جہیز کلچر ہے اور لیوش ویڈنگز ہیں, بعد میں جب وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا حصہ چاہیے فار وٹ ایور ریزن, تو اس کو کہا جاتا ہے, بھائی کہتے ہیں کہ جو تمہاری شادی ہوئی تھی اور جو جہیز دیا گیا تھا وہ تمہارا وراثت میں سے حصہ تھا, اب تمہیں کچھ اور نہیں ملے گا. یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں جی, دیکھیں نا, یہ تو دے آر 2 wrongs happening at the same time, رائٹ, کہ ایک تو یہ کانسیپٹ سوچنا کہ بھائی زندگی میں جہیز دے دو تاکہ وراثت نہیں ہوگا, یہ غلط ہو رہا ہے, اور پھر آخر میں جب وراثت جب دینی ہے تب بھی نہیں دی جا رہی, وہ بھی غلط ہو رہا ہے نا. تو بوتھ پریکٹسز آر رانگ, رائٹ. تو آئی تھنک وہی بات ہے کہ اور اگر کوئی ان کو بتا کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری شادی پہ ہم اتنا لیوش خرچہ کریں گے, کیونکہ آج کل وہ خرچے بھی تو بہت زیادہ ہیں, لیکن پھر تمہیں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. ہاں, وہ تو مطلب کہ وہ خرچے تو ایک ہبا کی طرح, ایک گفٹ کی طرح سمجھے جائیں گے, کیونکہ وہ تو کسی بیٹے کی ایجوکیشن پہ بھی ہو رہے ہوں, بیٹے کی شادی پہ بھی تو ہو رہے ہوں گے خرچے. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیٹ شوڈ ناٹ ایکسکلوڈ اینی ون فرام دیئر انہیریٹنس. ٹھیک ہے. تو 1-2 چیزیں میں اور جیسے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کے آپ سے اگر جب یہ سوال ایسے پوچھتے ہیں, ان کی انیشیل پریشانی کیا ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے 2 قسم کی آڈینس ہوں گی میرے خیال میں. ایک تو وہ جنہوں نے اب دین پڑھا ہے, قرآن پڑھا ہے, آیات پڑھی ہیں اور فکر مند ہو گئے ہیں اپنے فیملی کے لیے. وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے ادھر ادھر ہو جائیں, بلکہ ان کو یہ ہے کہ ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے اور اللہ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی. پلس جو ہمارا پیارا اس دنیا سے گیا ہے اس کو بھی اس کا جو ہے نا نقصان ہوگا. بالکل. آئی تھنک وہ بڑی ہی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈرائیو کے ساتھ آتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی بڑی چیلنجنگ بن جاتی ہے ان کے لیے, کہ ان کو تو ایک دل میں آگ لگ گئی ہے کہ بھائی ہمیں صحیح کرنا ہے, لیکن فیملی ابھی اس پہ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو ایک تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں, اور آئی انکریج دیئر کریج, اور میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اس طرح کا کریج لے کے ایسی بات کرے جو کہ آپ سمجھیں کہ بالکل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والی بات ہے نا, کہ وہ اس طرح کا جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں بات. تو may Allah help them and Allah always make them successful. ایک تو یہ ہو گیا تھا, ان کا یہ چیلنج ہوتا ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں دوسروں سے, یا ایک وہ ہوں گے جو اپنا حصہ دینا نہیں چاہ رہے ہوتے اور وہ کچھ راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دینا نہ پڑے.
اس کے کوئی تو یہ تین چار قسم کے آئی تھنک انیشیل امپیٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ بھی بائی لارج آپ کا آئی ایم شیور کہ یہ بھی آپ یو ول بی ان ٹچ ود لاٹ آف پیپل جو سکھاتے ہیں وہ ان سارے کرٹیکل سچویشن میں ان لوگوں کو صحیح طرح سیٹل کر کے گائیڈ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو کر رہا ہے کام اس کے اوپر بھی تو بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے نا, انہوں نے صحیح چیز بتانی ہے اور طریقے سے بتانی ہے. ہاں اس میں تو میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ ایون آئی ایم ناٹ پرفیکٹ ان دس اینڈ آئی ایم شیور مینی پیپل ہیو ادر اپرچونیٹیز ٹو امپروو دیم سیلوز. بندہ تو اپنی کوشش ہی کر سکتا ہے کہ آپ جو بیسٹ سینیریو میں آپ ایڈوائس دے سکیں. ظاہری بات ہے وی کی ناٹ ٹیک دا لا ان آور ہینڈس, تو ایونچولی تو اٹ ہیز ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ایدر بائی دا فیملی دیم سیلوز اور بائی دا کورٹ. تو آپ تو صرف گائیڈ ہی کر سکتے ہیں. ہماری ایک حیثیت صرف ایک گائیڈنس کی اور ان کو صحیح چیز بتانے کی ہے, اور اس سے زیادہ یہ کہ اگر وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے میرے فلانے سے بھی بات کر کے ان کو بھی سمجھا دیں تو وی ٹرائی آور بیسٹ, بٹ اگین دا ایکچوئل تھنگ ہیز ٹو بی ہیپننگ تھرو دا لا اور بائی دا فیملی دیم سیلوز. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت ساری جو لوگوں کے دماغ میں سوالات ہیں ان کے جواب دیے, اور آئی ایم ہوپ فل کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو آپ کا آن لائن کورس ہے وچ از فری وہ ضرور اٹینڈ کریں اور ضرور اس سے سیکھیں, اور اپنے ینگسٹرز کو خاص طور پہ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع دیں. ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے ہمیں بتایا گیا ہے, جیسے ایک آیت میں یہ آ گیا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا, اور اس رول کے معاملے میں خاص طور پہ جب اس ریفرنس سے بات آئی تو اس کو ہمیشہ کی جنت ملے گی اور اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے اگلی آیت میں پھر ہمیں وارننگ بھی مل گئی کہ جو نافرمانی کرے گا اس معاملے میں اور حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کی آگ ہے, اور اس کے لیے پھر کیا ہے, عذاب و مہین ہے, بہت دردناک عذاب ہے. ایک سینگ میں پڑھی تھی ابن القیم کی کہ وراثت عدل اور شریعت کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے, اور یہ مال و خاندان میں برکت کے سب سے بڑے اسباب میں سے ہے. تو جہاں اس وقت ہماری سوسائٹی اس الجھاؤ میں ہے کہ ہم رشتے توڑ رہے ہیں, ایک تو ہمارا پیارا چلا گیا اور اوپر سے ہم نے آپس کی تعلقات میں کمپلیکیشن پیدا کر دی. کام کیا کرنے کا ہے, اس لاء کو سمجھیں, اس کو اچھی طرح اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں, اویئرنیس کریٹ کریں, سب سے پہلے اپنے آپ کو جمائیں, اور ان آیات کو خاص طور پہ پڑھتے ہوئے اللہ کی حدود کو سمجھیں, اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں آتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں اس برکت کو لے کر آئیں جو اس قانون کو اپلائی کرنے سے آئے گی. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.